بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا بیسکلی تھرڈ پارٹ ہے مرکب جاری کا، ٹھیک ہے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے جو 11 کے 11 حروف جارہ ہیں ان کو کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے۔ دوز ور با تا کاف لام واو من فی عن علی حتی الی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور لاسٹ کلاس میں نے آپ کو کہا تھا ان میں سے جو کچھ آپ کے حروف جارہ ہیں وہ ضمائر کے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں لکھوائے تھے، جن میں سے پہلا تھا با، ٹھیک ہے، دیر واز لام، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے فی۔ انشاءاللہ ایک دفعہ اس کو نوٹ ڈاؤن کیجیے، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ من، پانچواں از عن، علی اور الی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کچھ حروف جارہ ہیں جو ضمائر کے ساتھ آتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ضمائر کیا ہے، ہم تو بھول گئے۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو دوبارہ پڑھاتا ہوں اور اس دفعہ آپ نہیں بھولیے گا۔ ضمائر ہم نے پڑھے تھے پروناؤنس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم ناؤن کے بجائے استعمال کرتے تھے۔ اس کا میں نے آپ کو ایک چارٹ بنایا تھا، میں وہ دوبارہ بنا رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ کو ایک تو ریوائز ہو جائے اور آئندہ وہ آپ بھولے نہ، اور آج کا جو ہم درس پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سا ادھر آ جاتا ہوں تاکہ میرے پاس زیادہ اسپیس ہو، میں دونوں ایک ساتھ بنا رہا ہوں۔ ہم نے بیسکلی پڑھا تھا، ٹیبل بنا لیتا ہوں جلدی سے۔ جی آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے جلدی سے اس کو ٹیبل کو ڈرا کر لیا ہے۔ یہ ہمارے پاس اس طرح سے واحد، مثنیٰ اور جمع آئیں گے۔ یہ مذکر مؤنث غائب میں یعنی تھرڈ پرسن، مذکر مؤنث حاضر میں، اور مذکر مؤنث متکلم میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تھرڈ پرسن جس کے بارے میں بات کی جائے، سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جائے، ٹھیک ہے، جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں اس کو ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ سے میں مخاطب تو آپ میرے بیسکلی حاضر ہیں۔ اور متکلم جو بول رہا ہوتا ہے، تو میں بول رہا ہوں، میں متکلم ہوں۔ اگر میں عدنان کے بارے میں بول رہا ہوں تو عدنان یہاں پہ تھرڈ پرسن پہ آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتے ہیں۔ اچھا، رفع ہمارے پاس اس کے بھی بیسکلی دو چارٹس ہیں، ایک رفع کا، ایک نصب اور جر کا۔ رفع کا کیا تھا؟ رفع کا تھا ہوا، ہما، ہم، ٹھیک ہے، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، ٹھیک ہے، انتی، انتما، انتن، ٹھیک ہے، سوری، اور انا، نحن۔ اب مہربانی فرما کر میرے ساتھ انشاءاللہ اس کو پڑھیے جب تک آپ کو لگے نہ کہ اب آپ کو یاد ہو گیا۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ ہم 3 دفعہ پڑھیں گے۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ اگین، ہوا، ہما، ہم۔ آپ سوچ رہے ہوں گے جی ہمیں آتا ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولیے پلیز۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ ویڈیو کو پاز کیجیے، اب ایک دفعہ خود زبانی بولیے۔ اگر نہیں بول پا رہے تب تک اس کی پریکٹس کیجیے، اس ویڈیو کو آگے نہ دیکھیے، اس کو پریکٹس کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پریکٹس کر لی، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو آ گیا ہے تو اب آگے انشاءاللہ دیکھیے۔ یہ تو تھے رفع کی حالتیں، رفع کے ضمائر۔ اب یہی جب نصب اور جر میں جاتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ میں اگین یہاں پہ اس کو بنا لیتا ہوں، واحد، مثنیٰ اور جمع، ٹھیک ہے۔ باقی یہ سارا ویسے ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مذکر، مؤنث، مذکر، مؤنث، مذکر اینڈ
मुअन्नस. ٹھیک ہو گیا. نصب اور جر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ضمائر ہیں یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک لائن ہم اس وجہ سے لگاتے ہیں, اٹیچ ہو. ٹھیک ہے, اور پھر میں نے اس کی 4 کنڈیشن بتائی تھی. ہا کے اوپر پیش آتا ہے, الٹا پیش آتا ہے, زیر آتی ہے, کھڑی زیر آتی ہے. یہ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے. اٹیچ ہو, اٹیچ ہما, اٹیچ ہم, اٹیچ ہا, اٹیچ ہما, اٹیچ ہننا. ٹھیک ہے, اس طرح سے اٹیچڈ کا, اٹیچڈ کما اور اٹیچڈ کم, اٹیچڈ کی, اٹیچڈ کما, اٹیچڈ کننا, اٹیچڈ یا, اور ایک اور اب میں بتا رہا ہوں بعض اوقات یہ اٹیچڈ نی بھی ہوتا ہے, یا نی. ٹھیک ہے, یا اٹیچڈ یہاں پہ نون الف نا. اچھا اس میں دیکھیں فرق کیا ہے, یہ تو سیم ہی ہے, یہ بس یہاں دیکھیں ہوا ہیا سے اٹیچ ہو اور ہا ہو گیا, باقی ہما ہما ہم ہننا ایک جیسی ہیں. یہاں پہ جتنے بھی ورڈ انتا ہے نا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, ان ساروں کو آپ نے کاف سے ریپلیس کر دینا. اگر انتا ہے تو کا, انتما کما, انتم کم, انتی کی, انتما کما, انتنا کننا. ٹھیک ہے, الف اور نون کو کاف سے ریپلیس کر دیا. جب انا آیا تو اس کی جگہ آپ یا تو اٹیچ یا لگاؤ گے یا اٹیچ نون یا لگاؤ گے. ٹھیک ہے, نون یا صرف یا. ٹھیک ہے, زیادہ تر آپ نے دیکھنا یا لگے گا, لیکن میں نے آپ کو یہ آج ایک ایکسیپشن بتا دیا, بازو کو نون اور یا بھی لگ جاتا ہے. اور جب نحنو ہو تو اٹیچڈ نون الف نا. اب اس کو بھی اچھی طرح دیکھیں, اٹیچڈ ہو ہما ہم, اٹیچڈ ہا ہما ہننا, اٹیچڈ کا کما کم, اٹیچڈ کی کما کننا, اٹیچ یا اور اٹیچ نا. 3 دفعہ پڑھیں, اس کو پلیز یاد کیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو یاد ہو گیا تو آج ہمارا درس اسی کے حوالے سے ہے, اور انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اچھا, اب میں نے آپ کو کیوں پڑھایا, بیسکلی ہم تو مرکب جاری پڑھ رہے تھے. وہ کیا ہوتے ہیں, ایسے حروف ان کے بعد اگر کوئی اسم آ جائے تو وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے. یاد رہے کہ جو ضمائر ہے نا عربی میں یہ بھی اسم ہی ہے. ہم ٹاپک پڑھتے ہیں اسماء ضمائر کا, اسماء ضمائر. تو اسماء کس کی جو جمع ہے, اسم کی ہے نا, وچ مینس جو پروناؤنز ہیں وہ ناؤنز کے درمیان میں آتے ہیں, تو یہ بھی ایک اسم ہے. تو اگر ان کے ساتھ اگر کوئی ضمیر آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اور میں نے بتایا تھے, ابھی آپ کو یاد ہوگا, یہ ٹوٹل جو 7 ضمیر ہے نا, با, کافی, من, عن, الا, یہ ضمیروں کے ساتھ آتے ہیں. اب آپ کہیں گے یار ہمیں سمجھ میں نہیں, اور اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے میں کہتا ہوں لیٹ سے زید کے ساتھ, یہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے با ہے نا ادھر, با. میں کہتا ہوں زید کے ساتھ, تو آپ کیا کہو گے, بی زیدن. ٹھیک ہے, بی زیدن. اب زید جو ہے وہ ایک ناؤن ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں زید کا پروناؤن یوز کروں تو وہ ہوگا ہوا, ہی جسے آپ کہتے ہو. ٹھیک ہے نا. اب میں اس کے ساتھ با لگاتا ہوں, ٹھیک ہے, بی. تو اب میں کیا کہوں گا, بی ہوا. بی تو یہ حروف جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ حالت جر میں جاتا ہے. اب اسم یعنی جو پراپر اسم ہے ان کا تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ حالت رفع زید کی زیدن ہے, نصب جو ہے وہ زیدن ہے, جر جو ہے وہ زیدن ہے. ٹھیک ہے. اب ضمیر کی حالت, اب ہمیں بیسکلی اس کو جر بنانا ہے. تو اب آپ خود سوچیں, کیا ہوا حالت جر ہے؟ یعنی اگر میں کہوں بی ہوا تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ سوچیے اس بات کو. میں نے ابھی آپ کو 2 ضمائر پڑھائے ہیں, 2 ضمائروں کے چارٹس. ایک تھا یہ اوپر دیکھیے, میں نے یہاں لکھا بھی ہوا ہے حالت رفع میں, اور ایک ہے نصب اور جر میں. ٹھیک ہے نا. اوریجنلی تو ہوا ہوگا وہ. اب یہاں پہ بیسکلی با کے بعد اس کو بننا ہے, کیا بننا ہے جی, جر آنا چاہیے نا. تو اب ہوا جو ہے یہ رہا ہوا, یہ حالت جر میں کیا ہے, یہ ہے. ٹھیک ہے. حالت نصب اور جر میں ہوا کنورٹ ہو جاتا ہے اٹیچڈ ہو سے, یعنی یہ والا اٹیچ ہوگا اور ہو ہوگا, یہ اوریجنلی ہے. اب اس با کے ساتھ میں اٹیچ کرتا ہوں اس کو, یعنی ہوا کی ہی شکل ہے. میں کہتا ہوں بی, اور یہاں پہ اٹیچ ہوا ہے نا, میں یہاں لیٹ سے لکھ دیتا ہوں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اس ہو کے بھی 4 قاعدے پڑھے تھے
کہ اوپر اس کے پیش الٹا پیش کھڑی زیر یا زیر آنا ہے. اب آپ وہ یاد کریں کہ اگر اس ہا سے پہلے زیر آ جائے تو اس ہا کے نیچے کھڑی زیر آتی ہے. کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ تو یہ بی ہی ہو جائے گا. میں دوبارہ بات کہتا ہوں، میں نے بھی یہ سارا کیا ہے. اصل میں تھا زید، یہ پراپر ناؤن ہے نا، اس کا پروناؤن بنتا ہے ہوا اوریجنلی. اب میں نے کہنا ہے اس کے ساتھ. اگر میں نے کہا نا زید کے ساتھ، یہ تو ٹھیک ہے، زید سمجھ میں آ رہی ہے. اب اس کے ساتھ کی عربی اس یعنی ایک ہوا ہے، ضمیر ہے. اب میں بی کہوں اور مجھے پتا ہے ہوا، لیکن ہوا تو حالت رفع میں ہے. بی کے بعد حروف جارہ کے بعد جو اسم ہے وہ مجرور ہونا چاہیے. ہوا تو مجرور نہیں ہے، اس کی مجرور والی فارم کیا ہے؟ یہ والی فارم ہے. تو میں نے کہہ دیا بی ہو، لیکن پھر مجھے پتا لگا یہ جو ہو ہے اس کی 4 کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ پیچھے والے جو حرکت ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یہ اگر زیر آ جائے تو اس کے نیچے کھڑی زیر آتی ہے، تو یہ بن جاتا ہے بی ہی. آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو یہ بیسکلی میں بات کہنا چاہ رہا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب اس سے کون مراد ہے؟ وہ زید ہی ہے. میں انشاءاللہ اب دوبارہ سے پورا چارٹ کمپلیٹ کروں گا، آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے گا. ہمارے پاس بیسکلی ہم نے ٹوٹل ان 7 کو پریکٹس کرنا ہے. اور اب پریشان نہ ہو، بہت سمپل ہے انشاءاللہ. میں ایک ہی اس کا ایک ٹیبل بنا لیتا ہوں اور پھر ساروں کو حل کرتا جاتا ہوں. یہاں دیکھیے، یہ واحد ہے، یہ مثنیٰ ہے، اور یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا مذکر ہے، مؤنث، مذکر، مؤنث اینڈ مذکر، مؤنث. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کے غائب ہیں، 3rd پرسن. یہ آپ کے حاضر ہیں، 2nd پرسن جن سے بات ہو. اور یہ آپ کا متکلم ہے. یہاں پہ بیسکلی عربک گائے کا لوگو آ رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا. میں تھوڑا سا اوپر لے جاتا ہوں اس کو مزید. ہاں جی، ہمارے پاس با ہے. ٹھیک ہے، پہلے والا. تو وہ اٹیچڈ ہما، یہ نصب اور جر میں ہم نے کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے حروف جارہ کے بعد جو ہے وہ حالت جر آتی ہے، اور ضمائر کی حالت جر ہم نے جو نصب اور جر کا چارٹ تھا جو کہ یہ ہے، اس کو کرنا ہے. سو یہ بن جائے گا، سب سے پہلے یہ بن جائے گا بی ہی. ٹھیک ہے، بی ہما، بی ہم. ہم نے ہما اور ہما کے بھی، ہما اور ہم کے بھی رول پڑے تھے نا، کہ اگر ان سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر آ جائے تو ہما سے ہما ہو جاتا ہے، ہم سے ہم ہو جاتا ہے. تو یہ والا قاعدہ جو آج اپلائی ہو رہا ہے. اس طرح بی ہا، اس کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ. بی ہما. ٹھیک ہے، بی ہما. اینڈ دین بی ہننا. ہننا ہوتا ہے اصل میں، لیکن اگر ہننا سے پہلے والے ورڈ کے اوپر حرف کے نیچے زیر آ جائے تو ہننا سے ہننا ہو جاتا ہے. اچھا، میں نے کہنا تمہارے ساتھ، تو بن جائے گا بی کا، بی کما. یہ سیم ایسے رہے گا، بی کم. ٹھیک ہے، بی کی سے مراد ہے عورت کے لیے ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، مؤنث یہ ہے بی کی. یعنی اگر میں نے کہنا ہے آپ عورت کے ساتھ تو میں کہوں گا بی کی. اس طرح بی کما، یہ سیم رہے گا 2 عورتوں کے ساتھ، بی کما. اور یہ بھی بی کننا، سیم رہے گا بی کننا. اور یہاں پہ آ جائے گا بی، کیونکہ اٹیچ یا ہوتا ہے نا، تو با اور یا کو ملا دیں تو بن جائے گا بی، یعنی میرے ساتھ. اور اگر کہنا ہے ہمارے ساتھ تو یہ بن جائے گا بینا، بینا. ٹھیک ہے، تو یہ بی کے ساتھ سمجھ، یعنی بی ہی. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ، ان سب مردوں کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ، ان 2 عورتوں کے ساتھ. مثنیٰ سے مراد 2 ہوتا ہے نا، جمع سے مراد سب ہے. تو بی ہننا، ان سب عورتوں کے ساتھ. بی کا، تم مرد کے ساتھ، تم 2 مردوں کے ساتھ، تم سب مردوں کے ساتھ، تم ایک عورت کے ساتھ، تم 2 عورتوں کے ساتھ، تم سب عورتوں کے ساتھ. بی میرے ساتھ، بنا ہمارے ساتھ. یہ ان کے معنی ہیں، ساتھ. ٹھیک ہو گیا، با والا کمپلیٹ ہو گیا. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے فی. میں اسی کو یہیں پہ مٹا رہا ہوں، آپ الگ سے لکھیے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس مٹانے کی طاقت مٹانے کا آپشن ہے، بجائے میں بار بار کیوں اس کو ہے جو ڈرا کروں، سمپلی
جو ہے اس کو میں یہاں سے مٹا کے اگلا والا لکھ دوں گا. البتہ آپ بال پوائنٹ سے یا پین سے لکھ رہے ہیں تو آپ کو نیا بنانا پڑے گا, اور میں یہی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ بنائیے, جتنا لکھیں گے اتنا بہتر سمجھ میں آئے گا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے, میں اس کو بھی مٹا دیتا ہوں, ان کو بھی ختم کرتے ہیں. اچھا جی, دوسرا ہمارے پاس ہے فی. اچھا ٹھیک ہے, اب یہ بن جائے گا فی ہی. اب دیکھیں اس ہا سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے تو اس ہا کے نیچے سمپل زیر آتی ہے. فی ہی, کھڑی زیر نہیں. فی ہما, ٹھیک ہے. ہما سے پہلے اگر یا ساکن بھی آ جائے تو تب بھی وہ ہما ہو جاتا ہے. فی ہم, فی ہا, ٹھیک ہے, یہ اٹیچ ہوا ہے. فی, اس کی فا کا نقطہ کدھر ہے؟ فی ہما, فی ہما, فی ہنا, ٹھیک ہے. فی کا, فی کما, ٹھیک ہے. فی کم, فی کی, فی کما اینڈ فی کننا. اچھا, یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ ہوگا یہ فی, ٹھیک ہے. ایک یہ فی تھا اور یہاں پہ یا تھا, تو یہ بن جائے گا فی یا, ٹھیک ہے. فی یا, اس کو اگر میں ملا کے لکھوں تو اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے. میں اس کے اوپر ایک شرط ڈال دوں, فی یا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوگا مجھ میں, ٹھیک ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں, فی یا, ٹھیک ہے. ایک فی میں یا تھا ساکن اور ایک آگے میں نے اٹیچ خود کے ساتھ کرنا تو وہ فی یا بن گیا. اینڈ دین فی نا, ان کے معنی کیا ہوں گے؟ فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. فی ہی, اس میں, ٹھیک ہے. فی ہما, ان دونوں میں. فی ہم, ان سب میں. فی ہا, اس عورت میں. فی ہما, عورت سے مراد مؤنث, ٹھیک ہے. مؤنث بھی لازمی نہیں عورت ہو, یا مذکر سے مراد لازمی نہیں وہ مرد ہو. مذکر یعنی چیز بھی ہو سکتی ہے, کوئی مؤنث کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, فی ہننا, ان سب عورتوں میں. میں بیسکلی عورت اور مرد لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. فی کا, اگر میں کہنا ہے کسی مرد کو, ہم سنتے نا بارک اللہ فی کا, اللہ تعالیٰ برکت دے آپ میں, ٹھیک ہے. بارک اللہ فی کا. فی کما, آپ دونوں, یعنی آپ دونوں میں. فی کم, بارک اللہ فی کم, ٹھیک ہے. فی کی, آپ عورت میں. فی کما, آپ دو. فی کننا, آپ سب. فی یا, مجھ میں, ٹھیک ہے. فی نا, ہم میں. سمجھ آ گئی بات؟ فی بھی ہو گیا. آئی ہوپ کہ آپ ساتھ کر رہے ہیں, سیکھیے انشاءاللہ. لکھیے پلیز, میں لکھ رہا ہوں تو آپ لازمی لکھیے. تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے, لو جی واحد گیا. اچھا جی, واحد, اس کو دوبارہ لکھتے ہیں. تیسرا ہے ہمارے پاس من. من, من, اگر اس ہا سے پہلے کوئی اور ساکن ہو تو اس ہا کے اوپر اوریجنلی پیش آتا ہے. من ہو, ٹھیک ہے. من ہما, من ہم, ٹھیک ہے. من ہا, من ہما, ٹھیک ہے. اینڈ من ہننا, من ہننا. من کا, من کما, من کم. ساتھ ساتھ خود بھی سوچیں ان کے معنی کیا ہو سکتے ہیں. من کا مطلب ہوتا ہے سے, ٹھیک ہے نا. پھر میں ابھی کو معنی بتاتا ہوں. من کی, ساتھ ساتھ میرے بولیے بھی آگے. اگر آپ نہیں لکھ رہے نا
تو آپ میرے آگے آگے بولیے تاکہ جب میں لکھوں تو آپ کو لگے کہ آپ نے ٹھیک بولا ہے، اگر ٹھیک نہیں تو کریکشن ہو جائے. من کننا، معاف کیجئے میری بیڈ ہینڈ رائٹنگ سے. من، اچھا اب دیکھیں یہ من تھا، اب یہاں پہ وہ جو میں نے کہا تھا نا نون بھی آ جاتا ہے، تو یہ میں اس کو یہ کہوں کہ یہ من ہے اور یہاں پہ یا ہے نا، تو کیا بن جائے گا من یی، وہ ٹھیک نہیں بنے گا. یہ بیسیکلی بن جائے گا من نی. میں نے بتایا تھا کہ نون یا نون، تو یہ بن جائے گا من نی. اس کا ڈیٹیل میں قاعدہ میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا. فی الحال آپ اس کو کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی بات، ٹھیک ہے. یا تو اٹیچ یا ہے یا سے پہلے نون، تو یہ وہ والی سچویشن ہے. من نی، یہاں پہ منا، ٹھیک ہے. ان دونوں کو ایک ساتھ بھی لکھ سکتا تھا میں شد ڈال کے، یعنی میں اس کو یوں بھی لکھ دوں، نون دو ہے نا تو میں شد ڈال دوں تو ایک ہی بات ہے کہ دو نون. شد کا مطلب یہ ہوتا ہے منا، یعنی پہلا والا حرف سکون ہو، دوسرے والے کے اوپر حرکت ہو، تو ہم اس کو شد ڈال کے ایک کر دیتے ہیں منا. اچھا من ہو کیا مطلب ہے؟ جیسا من کا مطلب ہوتا ہے سے، ہو کا مطلب ہے وہ. من ہو اس سے، من ہما ان دونوں سے، من ہم ان سب سے، منہا اس عورت سے، من ہما ان دو عورتوں سے، من ہننا ان سب عورتوں سے، من کا آپ سے، آپ دونوں سے، آپ سب سے، آپ عورت سے، من کی من کما آپ دو عورتوں سے، من کننا آپ سب عورتوں سے، منی مجھ سے، منا ہم سے. ٹھیک ہے، یہ والے الفاظ آپ کو دعاؤں میں ملیں گے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ دعائیں انشاءاللہ کھول کے اس کو دیکھیے. عین والا آپ نے من جیسے میں نے کیا نا من، اسی طرح عین والا آپ کا ہوم ورک ہے. عن آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. عن ہو، عن ہما، بالکل من کی طرح ہوگا. یہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو عن والا ایک آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. تو ہم نے ابھی تک 4 کر لی ہیں، با، فی، من اور عن. میں نے عن آپ کا ہوم ورک دیا تھا. ہمارے پاس ٹوٹل 7 ہیں، پیچھے رہ گئے 3. اب جلدی سے میں وہ 3 بھی حل کر دیتا ہوں آپ کو. ایک میں نے آپ کو ہوم ورک دے دیا ہے، شاید میں ایک اور بھی ہوم ورک دے دوں آپ کو جو اگر مجھے لگے سیم ہے. اچھا عن والا آپ نے لکھنا ہے الہ، ٹھیک ہے. الہ، الہ. اس لام کے اوپر نا بیسکلی کھڑی زبر ہوتی ہے الہ کے اوپر، لیکن اگر ہم اس کو ملا کے لکھ دینا تو یہ زبر بن جاتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہے اگر میں الہ کو اٹیچ کروں اٹیچ ہو سے تو یہ بن جائے گا ایلئی. ٹھیک ہے، اس لام کے اوپر زبر ہے اور یہ یا جو ہے آگے ملا کے پڑھنا ہے نا، تو یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا. یہ بن جائے گا ای لئی. ٹھیک ہے، وہ جو کھڑی زبر ہے نا، یاد رکھیے جب بھی یہ کھڑی زبریں ملائی جاتی ہیں نا تو وہ سیدھی ہو جاتی ہیں. تو یہ بن جائے گا ایلئی. ہاں جی، ہاں سے پہلے والے ورڈ کے نیچے جو ہے وہ یا ساکن ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں سنگل زیر آئے گی، ایلئی ہی. اس طرح ایلئی ہما. ٹھیک ہے، ایلئی ہما. اس طرح سے ہی ایلئی ہم. ایلئی ہم، ان کے معنی میں بتاتا ہوں. ہاں جی، آگے کیا ہوگا؟ ایلئی ہا، ایلئی ہما، ایلئی ہننا. ٹھیک ہے، ایلئی ہننا. اچھا جی، ایلئی کا، ایلئی کا، ایلئی کما، ایلئی کم. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایلئی. ہاں جی آپ بتائیں، نہیں بتا رہے آپ؟ کوئی بات نہیں. ایلئی کی، ایلئی کما اینڈ ایلئی کننا. اب بتا دیں، اب تک ماشاءاللہ آپ لوگ ماسٹر ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. دعا لازمی مانگ کریں اللہ تعالیٰ سے. ایک دفعہ آپ کی ہمارے استاذ کا کرتے تھے عامر سہیل صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا. ایلئی، اچھا یہاں کیا ہوگا؟ ایلئی یا. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ والی یا آ گئی، ایلئی یا. اس کو ملا کے لکھوں گا، وہی بات ہے پہلے والے ورڈ کے اوپر ساکن ہو، یعنی دونوں سیم ہے نا، یہ بھی یا ہے یہ بھی یا ہے. پہلے والے پہ ساکن ہے، دوسرے پہ زبر ہے، تو میں اس کو یوں بھی لکھ سکتا ہوں. ان یا کو کامن لے لیا، یہاں ڈالی میں نے شد اور یہاں ڈالا میں نے زبر.
تو یہ کی بات ہے الیہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ آپ کی عربی کی گراہ کھل جائے نا تو پھر سبحان اللہ کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. الینا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. الینا ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، الیہ، ہاں جی، الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف یا تک. الیہ تو اس کی طرف یا اس تک، ٹھیک ہے. الیہما ان دونوں کی طرف. الیہم ان سب کی طرف. الیہا اس ایک عورت کی طرف. الیہما، یہ علیہما بنا دیا میں نے. اس طرح کی غلطیاں جو ہے وہ اگنور کیا کریں. علی نیچے حمزہ بھی ڈالا ہوا ہے، سبحان اللہ. اچھا، الیہن ٹھیک ہے، ان سب عورتوں کی طرف. الیکا آپ کی طرف. الیکما آپ دونوں کی طرف. الیکم آپ سب کی طرف. الیکی آپ عورت کی طرف. اگر میں نے عورت کو کہنا ہے تو میں کہوں گا الیکی، اگر مرد کو کہنا ہے تو الیکا. الیکما، الیکنہ. الیہ میری طرف. الیہ میری طرف. الینا ہم سب کی طرف. ٹھیک ہو گیا. اسی پیٹرن کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ نے اعلیٰ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اعلیٰ کو سیم ایسے ہی ہوگا، یعنی وہ اعلیٰ ہے، یہ الہ تھا تو وہ علیہ ہو جائے گا. علیہما سیم ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے. عن اور اعلیٰ یہ آپ کے ہوں ورک ہے. اب لاسٹ ہے لام. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آخر اس کو اینڈ کریں گے. لام میں بیسکلی ایک تبدیلی ہوتی ہے، وہ کیا ہے میں نہ مٹا رہا ہوں. مجھے نا اپنی کلاس یاد آتی ہے، جب مٹھانے لگتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کوئی بچہ کی طرح رک ہم لکھ رہے تھے اللہ. ابھی آپ سوچ لیں گے رک جائیں ہم لکھ رہے تھے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ویڈیو پیچھے کیجئے، بریک لگائیں، لکھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا کیا رہ گیا؟ ہاں لام رہ گیا، ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس اوریجنلی لام کے نیچے نا زیر ہوتی ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا لی زیدن زید کے لیے، لیکن جب وہ ضمیر کے ساتھ لگتا ہے نا تو وہ زبر آ جاتی ہے. یعنی میں کہوں گا لہو، ٹھیک ہے. اس ہا سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو الٹا پیش آتا ہے. تو یہ بس یہ یاد رکھیے گا، یہ جو لام جارہ تھی یا لام تملیک، ان میں سے جو بھی ایک ہے، یہ جب ضمیر کے ساتھ آتی ہے نا تو اوریجنلی دیکھیں زیر آتی تھی، یعنی میں کہتا تھا لی زیدن، ٹھیک ہے نا. لیکن جب ضمیر کے ساتھ لگتا ہے تو یہ لی نہیں لا ہو جاتا ہے، سوائے ایک کنڈیشن میں، اس کی ایک ایکسیپشن یہاں پہ آئے گی، بتاتا ہوں کیا ہے. سو یہ لی ہو نہیں بلکہ لہو ہو جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ لہو سمپل. لاہما، لاہم، ٹھیک ہے. لاہا، لاہما، لاہن، لاکا، لاکما، لاکم، دینکم ولی دین. اچھا، لکی، لاکما، لاکنہ. اور یہاں پہ آ جائے گا، یہاں پہ بیسکلی یا آ جائے گی نا تو یہاں پہ وہ لام کے نیچے زیر ہی آئے گی، ٹھیک ہے. لی، لئی نہیں، ٹھیک ہے. ساروں میں زبر ہے، جب وہ خود کے ساتھ آئے گی نا اٹیچ یا خود کے ساتھ جو ہوتی ہے اس میں زیر آ جائے گی. میں نے آپ کو قاعدے بتایا تھا نا یا کہ وہ ڈیمانڈ کرتی ہے اس سے پہلے زیر ہو، تو اس وجہ سے یہ لی بن جائے گا. اینڈ دین یا پھر واپس لنا. لنا ان کا مطلب کیا ہے؟ لہو اس کے لیے. اگر آپ جارہ والا کے لیے کا معنی کر رہے ہیں، اگر تملیک کا معنی کر رہے ہیں تو بنے گا اس کا. لہما ان دونوں کے لیے یا ان دونوں کا. لہم ان سب کے لیے یا ان سب کا. لہا اس کے، اس عورت کے لیے یا اس عورت کا. لام تملیک، لام جارہ دونوں معنی کر رہا ہوں. تملیک ملکیت شو کرتا ہے اور جارہ جو ہے وہ لیے والا ایک ریزن شو کرتا ہے. ریزن تو نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو، خیر جو بھی کہیں گے، لیے والا معنی آنا چاہیے، ٹھیک ہے. لہما ان دونوں کے لیے یا ان دونوں کا. لہن ان سب کے لیے یا ان سب کا. لکا آپ کے لیے یا آپ کا. لکما آپ دونوں کے لیے یا آپ دونوں کا. لکم آپ سب کے لیے یا آپ. لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین. دینکم، دینکم کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. دین مضاف ہے اور کم مضاف الیہ. ہم نے پڑھ چکے ہیں مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. انشاءاللہ یہ اس کی بتانے والا تھا میں کہ مرکب جاری کی انشاءاللہ آخری ویڈیو ہے. نیکسٹ کلاس میں ہم سمرائز کریں گے جتنے بھی ہم نے 4 مرکب پڑھے ہیں، اینڈ دین آپ